اس لیے حضور نے دعا کی، جھولی پسار کر دعا کی، پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، حیثیت ہے، تکڑے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے، توجہ فرماتے تھے۔ پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں، اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں، آدمی بسا اوقات کچھ زیادتی کر بیٹھتا ہے اپنوں کے اوپر، اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو کوئی بات نہیں، سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے۔ اب یہ کہ بہرحال نابینا تھے، لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے، اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے، اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے، کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو۔ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے۔ انہوں نے یہ کیا، بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت۔ اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کی تیوری پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی آتمنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ تعویل کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے۔ اب جو یہ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی تھے، غریب جو حضور کے ساتھی تھے، اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو مزدور تھے، جو وہاں کے غلام تھے، ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی، انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی۔ اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا، البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بے نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجات کی بات ہے، یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی، یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔